جناب معاویہ، عمرو بن عاص، ابو سلمہ اور عبداللہ بن قیس کے لیے بد دعا کی قنوت نازلہ پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، امام کی بات کو نہیں مانا۔ وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کیا اپنے وقت کے امام کی بات ماننا، اپنے وقت کے امام کی بیعت کرنا ایک صحابی پر فرض نہیں تھا؟ یقیناً فرض تھا۔ کیا رسول اللہ کی حدیث جناب معاویہ کو پتہ نہیں تھی کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ؟ تو ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے ہیں اور معاویہ بن ابو سفیان اور ان کی جماعت کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اب میں آپ کو جو اقوال اہل سنت، ائمہ اہل سنت سنا رہا ہوں، یہ ہے حقیقت اہل سنت کا موقف، اور جو آج کے علماء کا موقف ہے وہ باطل ہے۔ اصل اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا اگلا سنیے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی حنفی، المتوفی 911 ہجری، بنو امیہ، خطبات میں سیدنا علی کو گالیاں دیتے تھے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، میں آج آپ کے لیے ایک بڑا اہم موضوع لے کے آیا ہوں، اور میں آج آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کروں گا، اور یہ انتہائی کرٹیکل، انتہائی حساس اور متنازع تحقیق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی مسلمانوں کے دل دکھیں اور کئی کے دل کو راحت ہو، لیکن جنید رحمان آفیشیل جو ہمارا چینل ہے، یہاں سے جو بات پروڈیوس ہوگی، یہاں سے جو بات کہی جائے گی اس پلیٹ فارم سے، وہ حق بجانب ہوگی اور وہ تحقیق شدہ ہوگی، یعنی اس کے پیچھے تحقیق ہوگی، اس کے پیچھے دلائل ہوں گے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، وہ انتہائی حساس ہے۔ تو اپنے دلوں کو تھام کے بیٹھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے یا دل یا گردے کی بیماری ہو جائے، کیونکہ آج میں ایک بڑے اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اہم موضوع ہے کہ تاریخ اسلام میں کیا مولا علی علیہ السلام نے جناب معاویہ کے لیے میدان جنگ میں بد دعا کی تھی؟ کیا ان کے لیے قنوت نازلہ پڑی تھی؟ آج اس کی تاریخی حقیقت میں آپ کے سامنے کھولوں گا۔ یقیناً بہت سارے علماء اور اسلامک اسکالرز نے اس پر بات چیت کی ہے، لیکن آج میں ایک مختلف انداز میں، ایک نئے انداز میں آپ کو اس موضوع سے متعلق بتاؤں گا، اور حقائق سے جو ہے، حقائق کے ذریعے آپ کی رہنمائی کروں گا۔ دیکھیں، ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ آپ سکوت اختیار کریں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مابین جو اختلافات ہیں، ان اختلافات پر سبقت اللسان رکھیں، اور کوئی توہین آمیز گفتگو نہ کریں، کوئی طعن و تشنیع نہ کریں۔ لیکن اس طعن و تشنیع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کر دیں۔ طعن و تشنیع نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جناب معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے پہ کھڑا کر دیں۔ طعن و تشنیع کا نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ صحابہ پہ طعن نہیں کرے تو اس کا مطلب آپ یہ لے لیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی برابر تھے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کے جو اکابرین ہیں، ان کا دو ٹوک موقف ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین اور جمل میں حق بجانب تھے، اور ان کے مقابلے میں جو حضرت عائشہ صدیقہ کا جو گروہ تھا، حضرت زبیر کا گروہ تھا، حضرت طلحہ کا گروہ تھا، اور حضرت معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، ان کے جو گروہ تھے جنگ جمل اور صفین میں، یہ باطل پر تھے، غلطی پر تھے، خطا پر تھے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ لیکن اہل سنت کا یہ بھی موقف ہے کہ حقائق کو نہیں چھپانا، تاریخ کے اندر جو تلخیاں ہیں اسے بیان کرنا ہے۔ مشاجرات صحابہ پر سکوت کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ بغض علی میں چلے جائیں اور جناب معاویہ کے فضائل پڑھنا شروع کر دیں، اور وہ فضائل پڑھنا شروع کر دیں جو تاریخ اسلام میں ثابت نہیں ہے۔
تو آج میں اس حقیقت کو کھولوں گا. ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ہمارے شہر قائد کے اندر، بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، یہ نعرہ لگتا ہے. اور نعرہ لگتا ہے کراچی کی سڑکوں پر، گزشتہ سالوں میں نعرے لگتے آئے ہیں کہ معاویہ اور علی بھائی بھائی ہیں. معاویہ اور علی بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر معاویہ اور علی بھائی بھائی ہیں تو میرا سوال ہے اہل سنت والجماعت کے اکابرین اور علماء سے، اصل اکابرین سے نہیں، ان آج کے اکابرین سے، تو پھر جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام نے کیوں اپنے بھائی جناب معاویہ کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی تھی، بد دعا کی تھی؟ تاریخ اسلام تو شاہد ہے. تو آئیں وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اس روایت کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور اس کا حدیث نمبر ہے 7123، 7123. اور اس روایت کو صحیح کہا ہے شیخ زبیر علی زئی نے، اس روایت کو صحیح کہا ہے امام ابن ابی شیبہ نے، اس روایت کو صحیح کہا ہے جناب طاہر القادری صاحب نے، اس روایت کو صحیح کہا ہے شیخ وجاد حسین الحنفی نے، اس روایت کو صحیح کہا ہے قوسین وفا نے، اور اس روایت کو تحقیق کے مطابق میں بھی صحیح سمجھتا ہوں. اب ذرا روایت سنیے گا. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، امام ابن ابی شیبہ بھی کتاب میں لے کے آئے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز فجر ادا کی تو انہوں نے قنوت نازلہ میں پڑھی جس میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ تو خود معاویہ اور اس کے شیعہ کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، اور عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ اور اس کے حامیوں کو برباد کر دے، ہلاک کر دے، اور ابو سلمہ اور اس کے شیعہ اور اس کے حامیوں کو برباد کر دے، اور عبداللہ بن قیس اور اس کے شیعوں کو برباد کر دے. اگر معاویہ اور علی بھائی بھائی ہیں تو پھر کیوں مولا علی علیہ السلام جنگ صفین میں جناب معاویہ کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، جناب معاویہ کے تباہ و برباد ہونے کی بد دعا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی ہے. اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی، بقول آپ نعرہ لگاتے ہیں نا علی اور معاویہ بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، صحابی کا احترام ہے، لیکن مولا علی نے جناب معاویہ بن ابو سفیان کو معاف نہیں کیا. اب یہ روایت بھی لے لیجئے. یہ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 39,035. سیدنا یزید بن اسم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین کے مقتولین کے انجام کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں داخل ہوں گے، اور قیامت کے دن بالآخر میرا اور معاویہ کا معاملہ طے ہوگا، میرا اور معاویہ کا معاملہ طے ہوگا اللہ کی عدالت میں کہ معاویہ حق پر تھا یا علی حق پر تھا، یہ طے ہونا ہے. مولا علی نے جناب معاویہ بن ابو سفیان کو معاف نہیں کیا اور کہا میرا اور معاویہ کا معاملہ اللہ کی عدالت میں طے ہونا ہے کہ معاویہ حق پر تھا یا علی حق پر تھا. تو اب یہ کہہ دینا کہ معاویہ اجتہادی خطا پر تھے، معاویہ اپنی دانست میں جو اجتہاد کر رہے تھے وہ صحیح تھے، ابھی تو یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں طے ہونا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں، ہم کب معاویہ بن ابو سفیان پر جہنمی ہونے کے فتوے لگا رہے ہیں، ہم کب معاویہ بن ابو سفیان کی توہین کر رہے ہیں؟ ہم تو صحابی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو رسول اللہ کا کاتب مانتے ہیں، کاتب وحی نہیں، کاتب مانتے ہیں، خطوط لکھتے تھے، ٹھیک ہے. کاتب وحی کے معاملے میں اختلاف ہے، چونکہ جناب معاویہ فتح مکہ کے بعد تو مکہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے جو آخری جو قرآن جو نزول ہوا ہے وہ تو مدینے میں ہوا ہے، تو مدینے کے اندر جتنی آیات نازل ہوئی اس کی وحی کو جناب معاویہ نے نہیں لکھا. تو آپ کو جناب معاویہ کا مدینے میں ہونا فتح مکہ کے بعد ثابت کرنا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے اگر وہ کاتب وحی تھے تو انہوں نے قرآن کی کون سی آیات بطور کاتب لکھی،
یہ ثابت ہونا باقی ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے. کیونکہ جناب معاویہ جو تھے فتح مکہ کے بعد مکے میں رہتے تھے، تو آپ نے ان کا پہلے مدینے میں ہونا ثابت کرنا ہے، کیونکہ جو آیات ہیں وہ تو مدینے میں نازل ہوئی ہیں. اور کون کون سی آیات جناب معاویہ نے بطور کاتب وحی لکھی، اس کی حدیث آپ کے ذمے ہے، آپ نے پیش کرنی ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتی. اب جو بات سمجھنے کی یہ ہے اور سمجھانے کی یہ ہے کہ جناب مولا علی علیہ السلام نے کیوں جناب معاویہ، عمرو ابن عاص، ابو سلمہ اور عبداللہ بن قیس کے لیے بد دعا کی قنوت نازلہ پڑی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی. مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں عثمان کا قصاص چاہیے نا، کہ عثمان کے جو قاتلین ہیں اس کا قصاص چاہیے. میں بالکل قصاص لوں گا اور میں قصاص لینے کی قوت و طاقت رکھتا ہوں، لیکن میرے ہاتھ مضبوط کرو، میری بیعت کرو. مولا علی کی بیعت کرنا جناب معاویہ، عمرو ابن عاص، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن قیس اور ابو سلمہ پر واجب تھا. کیا رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے، جس نے اپنے وقت کے امام کی بات کو نہیں مانا وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ جاہلیت کی موت مرا؟ کیا اپنے وقت کے امام کی بات ماننا، اپنے وقت کے امام کی بیعت کرنا ایک صحابی پر فرض نہیں تھا؟ یقیناً فرض تھا. کیا رسول اللہ کی حدیث جناب معاویہ کو پتہ نہیں تھی کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے جناب مولا علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی. تو اسی وجہ سے جب حدیث عمار کی بات کرتے ہیں کہ اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلاتی ہوگی. تو حضرت علی نے جو معاویہ بن ابو سفیان، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جو جنگ کی ہے وہ بغاوت کی بنیاد پر کی ہے، کیونکہ یہ گروہ باغی ہو گیا تھا، لغوی معنوں میں باغی ہو گیا تھا گروہ. تو اسی وجہ سے جنگ کی. اگر آپ اسے اجتہادی خطا پہ کہتے ہیں تو اب یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں طے ہونا ہے. ہم تو رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہے ہیں. اب اس میں سب سے اہم چیز جو سمجھنے والی ہے، جو عوام الناس نہیں بتاتی، جناب معاویہ چاہتے کیا تھے. دیکھیں، فتح مکہ کے وقت جناب معاویہ اور ان کے والد جناب ابو سفیان جو باقاعدہ طور پر کیا ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے وقت. رسول اللہ نے ان کے اسلام کو قبول کیا، جناب معاویہ کے اسلام کو قبول کیا، جناب ہندہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کو قبول کیا، انہیں عزت بخشی. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہوا، انہیں امان بھی دی، سب کچھ ہوا. لیکن ان کے دلوں میں ایک چیز تھی جو کبھی نہ نکل سکی. وہ یہ تھا کہ ہماری مکے میں جو بنو امیہ کی سرداری تھی اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھین لیا. ہمیں اسلام تو ملا، ہمیں ایمان بھی ملا، ہمیں رسول اللہ سے تحفظ بھی ملا، ہمیں صحابیت بھی ملی، لیکن ہمارا جو اقتدار تھا، ہماری جو پاور تھی، وہ پاور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام آنے کی وجہ سے، فتح مکہ کی وجہ سے وہ اقتدار، وہ طاقت، وہ قوت، وہ عزت، وہ احترام، وہ مرتبہ، وہ سرداری، وہ دبدبہ، وہ روب چلا گیا. وہ چیز ان کے دل میں تھی. تو جناب معاویہ نے حضرت علی سے جو جنگ کی تھی، ان کو ایک موقع ملا پولیٹیکلی طور پر، اور ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ حضرت عمرو ابن عاص تھے. وہ ان کو پولیٹیکلی بتا رہے تھے کہ آپ نے صفین کی جنگ کو جیتنا کیسے. اور پھر تاریخ اس بات کی شاہد ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت معاویہ نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ خلیفہ بنے، ٹھیک ہے، اور دینی معاملات میں انہوں نے چیزوں کو چلایا ہے. لیکن یہ مسئلہ جناب معاویہ کا کیا تھا؟ اقتدار کا تھا، ایک پولیٹیکل جنگ کا تھا. میں ایک چھوٹی سی ایک المستدرک الحاکم کی روایت پڑھتا ہوں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو مولا علی علیہ السلام کے بعد جناب ابو سفیان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب، تمہارے ہوتے ہو ابو بکر خلیفہ بن گیا؟ کیا میں تمہاری گھوڑوں
اور پیادوں سے مدد نہ کروں کہ تم ابو بکر کی خلافت کو ختم کر دو، نیست و نابود کر دو؟ تو حضرت علی نے کہا رک جاؤ، اگر ابو بکر برحق نہ ہوتے تو علی ان کو کبھی خلیفہ بننے نہیں دیتا۔ تو جناب ابو سفیان مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اس روایت کو المستدرک للحاکم کی اس روایت کو جناب امام ذہبی نے صحیح کہا ہے، ابن ملقن نے صحیح کہا ہے، اس روایت پر کوئی جرح موجود نہیں ہے، اور جن لوگوں نے جرح مبہم کی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ردی کے ٹوکرے میں ہے۔ تو یہ مسئلہ اقتدار کا تھا، یہ پولیٹیکل مسئلہ تھا، ہم کسی صحابی کی توہین نہیں کر رہے، لیکن چونکہ ان کو اقتدار، پاور اور قوت چاہیے تھی اور ان کے دل میں اس چیز کی خواہش تھی، تو وہ موقع اچھا تھا صفین کا، اور ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا عمرو ابن عاص تھے، اس ماسٹر مائنڈ سے کے تحت انہوں نے پولیٹیکل اس جنگ کو جیتا۔ حالانکہ یہ جنگ صفین مولا علی علیہ السلام جیت چکے تھے، جمل تو خیر جیتے ہوئے تھے۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم نعرہ لگاتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نعرہ لگائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب میں ایک چیز آپ کو سمجھانے چاہتا ہوں، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو اختلاف ہے اس پہ اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ ائمہ اہل سنت نے تو حضرت معاویہ کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ سکوت اختیار کرو۔ بالکل، حضرت معاویہ کی توہین حرام ہے، ان کو گالی دینا حرام ہے، وہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، اور ان کی جو بہن ام حبیبہ وہ ازواج رسول میں سے ہیں، توہین حرام ہے، لیکن حقائق بیان ہوں گے، جو پولیٹیکل ان کی غلطیاں ہیں وہ بیان ہوں گی۔ اور اب میں آپ کو ائمہ اہل سنت کے اقوال نقل کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ذرا سنیے گا۔ اہل سنت والجماعت کے فقہ حنفی کے معتبر محدث، محقق، عالم امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ، امام کرمانی رحمہ اللہ نے سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ حضرت معاویہ کو اجتہادی خطا لاحق ہو گئی اور ان کو 1 اجر ملے گا، جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے۔ اس دعوے پر امام بدر الدین عینی اب کیا کہنے، ذرا سنیے گا۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ حدیث جو بخاری و مسلم میں اوپر گزر چکی ہے، جس میں رسول اللہ نے فرمایا افسوس بنو سمیہ کو، یعنی عمار ابن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا۔ اور کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں کہ صحابی ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہوں نے خلیفہ برحق سیدنا علی کے خلاف بغاوت کی؟ یہ امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ حضرت معاویہ کی بغاوت تھی۔ یہ پہلا میں نے آپ کو قول بتایا، اب ذرا دوسرا سنیے گا، اور یہ ریفرنس کیا ہے؟ عمدۃ القاری، صحیح بخاری کی جو شرح لکھی عمدۃ القاری، اور حدیث کی جو شرح ہے صحیح بخاری کی 7083 نمبر ہے۔ اب دوسرا ریفرنس لیجیے گا، اہل سنت والجماعت کے ایک اور ائمہ، ایک اور سلف، عالم، محدث، فقیہ، امام ابن حجر اسقلانی۔ امام ابن حجر اسقلانی متوفی 852 ہجری۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ابن حجر حضرت معاویہ کے فضائل کے حوالے سے بات کریں کہ آیا ان کے فضائل موجود تھے یا ان کی فضیلتوں میں جو روایات، جھوٹی روایات گڑی گئی ہیں۔ اب ذرا سنیے گا۔ البتہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تاہم امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ نے حضرت معاویہ کے مناقب پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ اسی طرح کا کام ابو عمر غلام ثعلب اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا، اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والے ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی کچھ روایات ذکر کر کے امام اسحاق بن راویہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔
یہ امام اسحاق بن راویہ کہہ رہے ہیں۔ امام ابن حجر مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق بن راویہ رحمۃ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے، تاہم اپنی گہری نظر سے استنباط کیا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا جس سے روافض کی سرکوبی نہ ہو، یعنی وہ توہین نہ کریں۔ اب ذرا ایک واقعہ سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ اب میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ سننے والی ہے۔ امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد اور ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی امام احمد بن حنبل کا بیٹا امام احمد بن حنبل سے پوچھ رہا ہے، اپنے والد سے پوچھ رہا ہے آپ کی کیا رائے ہے حضرت علی اور معاویہ کے اختلاف کے بارے میں۔ امام احمد بن حنبل تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکا لیا اور اس کے بعد کہا، میرے بیٹے خوب سمجھ لو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیوب، ان کے عیب تلاش کرنا چاہے مگر ناکام رہے۔ چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل راستہ اختیار کیا اور ایک دوسرے شخص نے حضرت معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا اور ان سے جنگ کر چکا تھا۔ چنانچہ ان دشمنوں نے سیدنا علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ کو بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ امام ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا اس جواب میں اشارہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت سی آئی ہیں، مگر ان احادیث سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت صحیح نہیں ہے۔ اس لیے امام اسحاق بن راویہ کا اور امام نسائی رحمہ اللہ کا اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے، یعنی صحابیت کے سوا حضرت معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی باب ذکر معاویہ حدیث نمبر 3766 میں درج ہے۔ میں نے آپ کو امام ابن حجر عسقلانی کا موقف دے دیا۔ اب میں آپ کو تیسرا ریفرنس دے رہا ہوں، ذرا سنیے گا، وہ ریفرنس سننے والا ہے۔ ایک ریفرنس سن لیں ذرا امام ابو حنیفہ کا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ان سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اہل شام ہم سے بغض کیوں رکھتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل شام ہم سے بغض اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے اور معاویہ بن ابو سفیان اور ان کی جماعت کے خلاف جنگ کرتے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اب میں آپ کو جو اقوال اہل سنت، ائمہ اہل سنت سنا رہا ہوں، یہ ہے حقیقت اہل سنت کا موقف، اور جو آج کے علماء کا موقف ہے وہ باطل ہے۔ اصل اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا اگلا سنیے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی حنفی المتوفی 911 ہجری، بنو امیہ خطبات میں سیدنا علی کو گالیاں دیتے تھے۔ ہائے 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 ہائے۔ پھر جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے اس غلیظ اور گستاخانہ رسم کو بند کروایا اور حکومتی کارندوں کے نام حکم جاری کیا کہ اس غلیظ رسم کو بند کر دیا جائے۔ پھر اسی جگہ اس آیت کو جاری فرمایا، بے شک اے ایمان والو، اللہ تمہیں 3 کاموں کا حکم دیتا ہے اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لو، احسان کرو اور اچھا سلوک رشتہ داروں کے ساتھ کرو۔ تمہیں ان 3 کاموں سے منع فرماتا ہے، بے حیائی، برے کاموں سے اور کچکچی سے۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ چنانچہ اس وقت اب تک خطبات میں اس آیت مبارکہ کی قرات مسلسل جاری تھی۔ تاریخ خلفاء السیوطی باب عمر بن عبدالعزیز ریفرنس بھی میں نے آپ کو دے دیا۔ اب ایک اور ریفرنس ذرا سن لیجئے گا، یہ ریفرنس آپ کے دماغ کے پرخچے اڑانے والا ہے۔ یہ میں آپ کو ائمہ اہل سنت کے اقوال بتا رہا ہوں جو حضرت معاویہ کے بارے میں موقف رکھتے ہیں۔ یہ ہے اصل اہل سنت۔ اب ذرا سنیے گا۔ سیدنا امام محمد بن سیرین تابعی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ذرا سنیے گا۔ ان کا قول ہے کہ رسول اللہ سے روایت کردہ احادیث کے معاملے میں حضرت معاویہ کی ذات پر کوئی تہمت نہیں ہے، یعنی احادیث گڑھنے میں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. یہاں حضرت معاویہ کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کی احادیث پر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ کسی صحابی نے رسول اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا. اسی لیے اہل سنت والجماعت کے یہاں مسلمہ اصول ہے کہ صحابہ حدیث بیان کرنے میں، دین کی تبلیغ میں عادل ہیں. بس اعمال کی گارنٹی نہیں لی، حدیث بیان کرنے میں عادل ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور چیز سنیں گا. امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد امام علی بن جعد رحمہ اللہ المتوفی 230 ہجری فرماتے کہ مجھے یہ برا نہیں لگے گا. یہ ذرا جملہ سننے والا ہے. امام بخاری اور امام احمد بن حنبل کے استاد کہہ رہے ہیں امام علی بن جعد رحمہ اللہ کہ مجھے یہ برا نہیں لگے گا کہ اللہ تعالی حضرت معاویہ کو قیامت کے دن عذاب دے. اللہ اکبر، یہ تو میں کان پکڑ کے جملہ کہہ دیا، اتنا سخت جملہ. تہذیب التہذیب امام ابن حجر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 257 اور زبیر علی زئی نے اس کی تحقیق کی اور اس کی اسانید صحیح ہیں. اب ایک اور قول سنیں. اہل سنت والجماعت کے ایک اور ممتاز محقق فقیہ امام ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ المتوفی 1014 ہجری، وہ لکھتے ہیں میں کہتا ہوں حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے اور ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے، پھینک دیتے، جو انہوں نے نہیں کیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے، اور ظاہر ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو، قتل عثمان کو ڈھال بنایا ہوتا ہے. چنانچہ یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ان کی پوشیدہ کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. تاہم ہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ کے عمل اور رویہ سے قرآن و حدیث دونوں محجور اور متروک ہو گئے. مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی ملا علی قاری حدیث نمبر 5878. آخری بات، اب سلف کا ایک اور بہت بڑا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 1206 ہجری، جو وہابیوں کا امام، ان کے بیٹے امام عبداللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی کی بیعت نہیں کی. پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ ان پر قتل عثمان کی اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام ڈھر دیا. یعنی حضرت علی پر جھوٹا لگا دیا کہ وہ عثمان کے قاتلین کی مدد کر رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچا لیا، اور سیدنا عمار کی شہادت کے بعد عمرو ابن عاص نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے لڑائی کیوں ترک کر دی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے عمار کو قتل کر دیا، اور میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں. معاویہ بولے خاموش رہو، واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو. کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ اکبر. جنہوں نے ان کو اور ہمارے درمیان لا کے پھینکا. ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے، اپنے سیلف ڈیفینس کر رہے تھے، جسے وہ قتل کر گئے. سیدنا علی کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے الزامی جواب دیا. اب مولا علی الزامی جواب دے رہے جناب معاویہ کو، اگر ہم نے ان کو قتل کیا ہے تو پھر اپنے چچا زاد سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ رسول اللہ نے قتل کیا ہے، جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا. بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بلند ہو گئی. سیرت الرسول امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب الخلفاء علی ابن ابی طالب، یہ میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا ہے. میں ساری باتوں کا خلاصہ چند جملوں میں کروں گا اور اپنی ویڈیو کا اینڈ کروں گا. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. سن لو مسلمانوں، سن لو مسلمانوں، اگر علی کی محبت میں کسی صحابی پر تنقید کرنا جائز نہیں، حرام ہے، تو میں ایسی اہل سنت سے بیزاری اختیار کرتا ہوں.
میں ایسی اہل سنت سے اعلان برات کرتا ہوں کہ جو صحابی کو علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کھڑا کر دے۔ میرا آج کا یہی پیغام تھا۔ جنید الرحمن کو اس ویڈیو سے جو ہے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی تحقیق کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔